الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے، پھر بھی کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے مدنی چل کے جاتے ہیں، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کا دن آتا ہے، ہر جمعہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بخشش کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں۔ اب یہ بندہ ہے جو اس بخشش کے راستے کو چھوڑ کر، اس رحمت کے راستے کو چھوڑ کر خود اپنے اوپر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ وہ تو رحمان ہم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو پھر یہ دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں جو آتی ہیں، پچھلی امتوں پر عذاب بھی آئے، پھر یہ سب کیسے؟ تو اگلا جز اس آیت کا کیا پڑھا ہم نے؟ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہاں، لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ واٹ ایور جو ہم پر آتا ہے نا، وہ ایکچولی ہماری وجہ سے آتا ہے، ہم خود اپنے اوپر یہ آفتیں لا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بندوں کے اعمال کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ بندے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو احکام دیے جاتے ہیں اس کا الٹ کرتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ذرا سنیے گا یہ واقعہ، یہ جو ہم پر پرابلمز آ رہی ہوتی نا، وہ کہتے ہیں انگریزی کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بدلہ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کمال ہے یار، یہ میرا کام کیسے اچھا ہو گیا، یہ مجھے یار کہتے ہیں کیسے فائدہ ہو گیا، یہ بندہ یوں مجھ پر مہربان کیسے ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتا، کچھ عرصہ پہلے آپ نے کسی غریب سے دعائیں لی تھی، آپ نے کوئی اچھا کام کیا تھا، کسی سے مسکرا کر ملے تھے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام کیا تھا، وہ نیکی کا بدلہ آپ کو کسی اور صورت میں مل رہا ہے۔ اور یہ جو زیادتیاں، ظلم لوگوں پر، کہتے ہیں نا بربریت کر کے لوگ چل رہے ہوتے، سمجھتے میرا کچھ نہیں بگڑتا، کبھی ان کو اس کی جو سزا ملتی ہے نا، کبھی وہ بچوں میں دیکھتے ہیں، کبھی بیماری میں دیکھتے ہیں، کبھی جناب ان کے ساتھ جب کچھ ہوتا تو بندہ کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ جناب جو پہلے کیا تھا نا، کہ اس کی اب آپ کو سزا مل رہی ہے۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ ہے نا عجیب بات، عدل و انصاف نہیں دیکھ پائیں گے؟ کہ یا اللہ میں بہت دکھا دے مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری قدرت کے نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر فلاں دریا کے کنارے جا کر کہیں چھپ جائیے۔ آپ گئے اس دریا کے کنارے اور ہائیڈ ہو گئے، چھپ گئے کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک شخص، امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار تھا، دریا پر آیا اور دریا کے پاس اس نے ہاتھ منہ دھویا، اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا مال سے بھرا ہوا، پیسوں سے بھرا ہوا، اس نے رکھا اور منہ ہاتھ دھویا، فریش ہوا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ اپنا وہ تھیلا جو ہے وہ دریا کے کنارے بھول گیا۔ ہو جاتا ہے کبھی ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ چیز اچانک بھول جاتے ہیں۔ اب ایک بچہ آیا، حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، بچہ آیا اور اس نے دیکھا کہ تھیلا ہے، پیسے بھرے میں، پیسے اٹھایا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص آیا جو کہ اندھا تھا، اور وہ آ کر دریا کے کنارے لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ اب اس امیر شخص کو یاد آیا کہ میرا تو تھیلا رہ گیا تھا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریا پر آیا اور دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، اندھا ہے۔ حضرت وہ شخص کہتا ہے بھائی تم نے میرا تھیلا دیکھا ہے؟ کہتا حضرت میں نے کہاں سے دیکھا، میں تو اندھا ہوں۔ کہتا سچ بتاؤ، تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، میرے بہت سارے پیسے تھے، بتاؤ کدھر ہے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ منتیں کرتا رہا، ریکویسٹیں کرتا رہا، وہ شخص نہیں مانا۔ وہ امیر شخص، اس نے اس اندھے بندے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، اس اندھے نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو لیٹا ہوا تھا، یہ تو آرام کر رہا تھا، اس نے پیسے چوری بھی نہیں کیے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے وحی بھیجی، دیکھو اللہ کے راز کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ، یہی ہمارا انصاف ہے،
معاملہ اصل میں یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا نا، اس کا والد اسی امیر شخص کے گھر اس پاس مزدوری کرتا تھا، اور اس امیر شخص نے اس کی مزدوری دبائی ہوئی تھی، بہت عرصے سے اس کے پیسے نہیں دے رہا تھا۔ یہ اتنا ہی مال تھا جتنی اس کے باپ کی مزدوری ملنی تھی، ہم نے کسی اور ذریعے سے اس بچے کو وہ مزدوری پہنچا دی۔ اور جو بوڑھا تھا، یعنی جو اندھا تھا، اس نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا، یوں مزدور کو مزدوری بھی مل گئی اور قاتل کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں what goes around comes around، آپ جو کرتے ہو اس کا بدلہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ ظلم کر کے کہ بھائی اس کو میں نے خود کسی اور پرانے معاملے کی سزا دے دی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے راز ہیں۔ سورہ کہف پڑھے نا، سورہ کہف میں، ویسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، سورہ کہف ون آف دا امیزنگ سورتس آف قرآن ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو 3 واقعات ہیں، کمال کے واقعات۔ اس سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس میں بڑے عجیب واقعات تھے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے تھے، مگر پیچھے اللہ کے راز تھے نا، ہر واقعے کے پیچھے کوئی ریزن تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو پرابلمز ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں، جو ذلت و رسوائی کبھی ہو جاتی ہے، بنایا کام بگڑ جاتا ہے، یہ ایکچولی کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ یہ ہماری غلطیوں کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مگر افسوس، آج لوگ جب کوئی مشکل آئے تو معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی مشکل ہوتی ہے، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا قصور کر دیا۔ اللہ کے بندے یہ کہہ کیسے سکتے ہو آپ اور میں کہ ہم نے قصور کیا کر دیا؟ صبح و شام قصور کر رہے ہیں، ہم تو سراپا قصور ہیں۔ سچ بات بتاؤں، اگر مجھے اور آپ کو ہمارے اعمال کی سزا ملنا شروع ہو جائے نا تو ہم تو مارے گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ کیا آنکھیں اس لیے دی کہ اس سے حرام دیکھا جائے؟ انصاف تو یہ ہوتا کہ بندہ حرام دیکھتا تو اندھا کر دیا جاتا۔ بھائی آنکھیں دی تو نہیں تھی نا اس لیے۔ آپ کیا کرتے ہیں اپنے آفس میں؟ آپ نے کسی آفس کے بوائے کو موٹر سائیکل دی، یا سفر کے لیے گاڑی دی، یا موبائل فون دیا کہ بیٹا یہ کام ہے، تم اس چیز سے یہ کام کرنا، اور آپ کو تھوڑے دنوں بعد پتہ چلے کہ جو میں نے فیسلٹی دی ہے وہ اس کام کو تو کر ہی نہیں رہا، میری فیسلٹی کو یوز کر رہا ہے مگر میرا کام تو کر نہیں رہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گاڑی واپس دو، موٹر سائیکل واپس۔ جب تم وہ کام ہی نہیں کر رہے میں جس چیز کے لیے میں نے تمہیں دی، تو پھر کس بات کی تمہیں یہ سب فیسلٹی دوں؟ اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی۔ آنکھیں حرام دیکھتی میں واپس لے لیتا نا، کان حرام سنتے تو بہرے ہو جاتے، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے تو ہاتھ کٹ کر گر جاتا، پیر حرام کی طرف جاتا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا، میں اور آپ لنگڑے ہو جاتے۔ ارے وہ تو سزا دے ہی نہیں رہا، بہت تھوڑی میں جان چھوٹ رہی ہے، اور بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا قصور کر لیا۔ اس سے پوچھو بھائی نماز 5 ٹائم پڑھتے ہو؟ نہیں وہ تو کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہو کیا قصور کر لیا؟ مطلب ہمارا تو دن رات قصور میں ہے۔ پھر یہ جملہ کیسے زبان پر آتا ہے؟ شکوہ نہیں، وین ایور کوئی پرابلم آئے اپنے آپ کو ریئلائز، اسکین کرنا شروع کر دو کہ کیا غلطی ہو گئی بھائی، کیا مشکل ہو گئی، میں نے ایسا کیا کر دیا، فوراً توبہ، فوراً استغفار، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور ذرا یہ آیت کے بارے میں بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا غفر اللہ لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ اے ابو بکر کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں، یہ تو سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا فہوا ما تجزون بہ، بس یہ ان کے اعمال ہی کا تو بدلہ ہے۔ یہ جو بیماری آئی، ٹینشن آئی، غم آیا، خوف آیا، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، تقریباً ہر جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث ہم سنتے ہیں، بس اللہ کرے ہم سمجھنے والے بنے، میسج لینے والے بنے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا،
والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات